MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد اور اتوار کے روز سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا خصوصی درس ہوگا جو 12 سے دن کے 1:30 بجے تک ہوگا. السلام علیکم. اذان دے دیں.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता दो खुतबात से उस तिजारत का जिक्र चल रहा है जिसके मुतालिक अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम अल्लाह और रसूल पर ईमान लाओ और खुदा की राह में अपने अमवाल भी पेश करो और जाने भी, तो अल्लाह ताला तुम्हें अज़ाब अलीम से निजात की खुशखबरी देता है। और इसके अलावा और भी बहुत सी खुशखबरियाँ हैं। इस ज़िमन में माली कुर्बानी का जिक्र तो मैं पहले कर चुका हूँ। अब मैं नहायत इख्तिसार के साथ ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल के साथ
جماعت کو انفس کی قربانی کا بھی بہت موقع میسر آیا ہے۔ انفس کی قربانی میں سے ایک تو وہ قربانی ہے جو پاکستان میں ایک لمبے عرصے سے مسلسل خدا کی حضور پیش کی جا رہی ہے۔ اس میں شہادتیں بھی شامل ہیں اور صالحیت کے اعلیٰ نمونے بھی داخل ہیں، اور بہت ہی لمبی کہانی ہے، اس کو میں یہاں نہیں چھیڑنا چاہتا۔ میں صرف یہ مختصر بتانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کی ہمدردی میں جماعت مالی قربانی کر رہی ہے، ان کے لیے انفس کی قربانی اور محنت اور جہاد میں بھی مصروف ہے۔ چنانچہ ہندوستان میں جو حال ہی میں مسلمانوں کے خلاف فسادات برپا ہوئے، ان کے متعلق جہاں تک پاکستانی اخبارات کا تعلق ہے، صرف یہ خبریں دی جاتی ہیں کہ وہ کلیتاً مسلمان مارے گئے ہیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ جب فسادات شروع ہو جائیں تو پھر دونوں طرف سے ایک خواہ دفاع میں ہو یا جارحانہ کارروائی کی جاتی ہے۔ تو مسلمانوں نے بھی بعض علاقوں میں اپنے جوابی حملے کیے اور اس کے نتیجے میں کچھ ہندوؤں کو بھی نقصان پہنچا، لیکن مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک بڑی نمایاں تمیز ہے، ایسا فرق خدا نے ظاہر فرمایا ہے جو ان علاقوں میں ایک فرقان کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسلمانوں نے کسی عورت کی بے حرمتی نہیں کی، کسی مظلوم عورت سے زیادتی نہیں کی، لیکن ہندوؤں نے کثرت کے ساتھ مسلمانوں کی عزتیں لوٹی ہیں، اور بوسنیا میں جو سلوک بہت بڑے پیمانے پر مسلمانوں سے کیا گیا ہے، ایک حد تک بمبئی میں اور دوسرے ہندوستان کے علاقوں میں مسلمانوں سے کیا گیا۔ اور جماعت نے مظلوموں کی خدمت میں فوراً کارروائی کی اور مسلسل کارروائی کر رہی ہے۔ بمبئی میں باوجود اس کے کہ جماعت کی تعداد بہت چھوٹی ہے، چونکہ وہ علاقہ ایسا ہے جہاں مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم ہوئے ہیں، اس لیے خصوصیت سے ہم نے چھوٹی تعداد کے باوجود اس علاقے کو خدمت کے لیے نمونہ بنایا، اور بڑے لمبے عرصے سے وہاں کے خدام، انصار اور لجنات خدمت کے کاموں میں مصروف ہیں، اور ہندو اور مسلمان میں فرق نہیں کرتے، مظلوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایسے ہندو علاقوں میں بھی پہنچے جہاں خود ان کی جانوں کو خطرہ تھا، لیکن وہ جو گھر لوٹے ہوئے تھے ان کو برتن لے کے دیے، جن کے پاس کپڑا نہیں تھا ان کو کپڑے دیے، کمبل کے ضرورت مندوں کو کمبل دیے گئے، اور اب ایک نیا پروگرام ہے جس کے تابع ہندوؤں کے علاقے میں بھی، لیکن زیادہ تر مسلمانوں کے علاقے میں جہاں بہت زیادہ مکان جلے ہیں، وہاں مکانوں کی تعمیر نو میں جماعت احمدیہ خدا کے فضل سے بھرپور حصہ لے رہی ہے، اور اس پر بہت زیادہ خرچ بھی آ رہا ہے۔ لیکن میں نے بمبئی کی جماعت کو یہ ہدایت کی ہے کہ خرچ کی پرواہ نہ کریں، نیک کاموں پر جو خرچ جماعت کرتی ہے وہ خدا تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور بظاہر ہماری جیبوں سے نکلتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خدمت کو مختصر الفاظ میں یوں بیان فرما دیا ہے: سب کچھ تیری عطا ہے، گھر سے تو کچھ نہ لائے، کیونکہ جیبوں میں جو پڑتا ہے وہ بھی خدا ہی کی عطا ہوتی ہے۔ اس لیے محض جاہل ہے وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ میری جیب سے پیسہ نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو توفیق ملتی ہے، اور توفیق دیتا ہے تو توفیق ملتی ہے، ورنہ ایسے ہیں جن کے پاس دولتوں کے پہاڑ ہیں، ان کو کوئی توفیق نہیں مل رہی کہ وہ غریب مسلمانوں کی خدمت کریں یا دکھتی ہوئی انسانیت کی خدمت کریں، خواہ وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو۔ تو اللہ کے فضل سے جو رپورٹیں مل رہی ہیں اس سے دل بہت راضی ہے کہ جماعت بمبئی نے واقعتاً خدمت کا حق ادا کیا۔ دیکھتے ہیں لوگوں کو اوڑھنے کے لیے کمبل، پہننے کے لیے کپڑے، کھانا پکانے کے لیے برتن، کھانے پینے کی اشیاء اور جنس کی سپلائی، نہانے دھونے کے لیے صابن اور دیگر ضروریات
باہم پہنچائی جا رہی ہیں. نقل مکانی کر کے دوسری جگہوں پر جانے والوں کو ٹکٹیں خرید کر دی جا رہی ہیں. 160 خاندانوں کو اب تک کھانا پکانے اور کھانے کے برتن دیے گئے ہیں. یہ ایک رپورٹ میں تھا، بعد میں پھر اور بھی اس میں شامل ہوتے گئے. ایک ہندو تنظیم سے تعارف حاصل کر کے ایک علاقے کے ہندو گھرانوں کو برتن، کپڑے وغیرہ پیش کیے گئے. چند روز قبل جماعت کو ایک ایسی جگہ کا علم ہوا جہاں ریلیف نہیں پہنچا تھا. جماعت نے فوری طور پر وہاں پہنچ کر وہاں انتظام کیا. 2 ہندو تنظیمیں ایسی تھیں جن کے ساتھ تعاون کے ساتھ جماعت نے بکثرت ہندوؤں میں کھانا پکانے کے برتن وغیرہ دیگر ضروری سامان مہیا کیے. اب جماعت یہ پروگرام بنا رہی ہے، یہ آخری پروگرام انہوں نے لکھا ہے کہ تعمیر نو شروع کر کے جلے ہوئے مکانوں کو رہائش کے قابل بنایا جائے. یہ خبر پہلے کی ہے، اسی وقت فیکس کے ذریعے ان کو میں نے اطلاع کر دی تھی کہ جو بھی بجٹ ہے منظور ہے، جو آئندہ بھی خرچ ہوگا انشاءاللہ جماعت مہیا کرے گی. آپ خدمت کرتے رہیں. اس کے علاوہ ایک کام خدمت کا جماعت نے یہ کیا ہے کہ جہاں نفرتوں کے نتیجے میں آگ بھڑک اٹھنے کے خطرات تھے، وہاں بروقت پر حکمت کارروائی کے ذریعے فسادوں سے علاقے کو محفوظ رکھا. اور یہ ایسا عمدہ کام تھا کہ ہندوستان کے بعض ٹیلی ویژن اسٹیشنوں پر بھی، ٹیلی ویژن کے ذریعے بھی بعض جگہ، بعض علاقوں میں، یعنی صوبائی ٹیلی ویژن کے ذریعے یہ منظر دکھایا گیا کہ کس طرح ہندو مسلمان آپس میں عقل کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور ان علاقوں میں بروقت پر حکمت کارروائی کے ذریعے فسادات کا ازالہ کیا گیا. یو پی میں خاص طور پر جو راجستھان کا علاقہ ہے وہاں بھی، اور یو پی کے مختلف علاقوں میں جماعت نے بروقت مسلمان اور ہندو یوزوں سے مل کر ان کو عقل دی، سمجھایا، اور خدا کے فضل سے وہاں ہر قسم کے خطرات ٹل گئے. اب میں آپ کو بوسنیا سے متعلق کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. بوسنیا کے مسلمانوں پر جو گزر رہی ہے اس کے متعلق جتنا بھی بتایا جائے وہ کم ہوگا. اتنا دردناک، اتنا دلوں کو ہلا دینے والا ظلم وہاں توڑا گیا ہے کہ اس کے ذکر سے بھی انسان، یعنی میرے جیسا انسان تو کم سے کم لرز اٹھتا ہے اور توفیق نہیں پا سکتا کہ ذکر کرے. انسانی طاقت سے اس کا ذکر بڑھ کر ہے. بس جس دردناک عذاب کا ذکر کی نوعیت یہ ہو کہ ذکر کی طاقت سے بڑھ جائے، وہاں کیا ہوا ہوگا، کیا گزری ہوگی، اس کا آپ تصور بھی نہیں حقیقت میں کر سکتے. اس ضمن میں جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں ان سلسلے میں ایک فوری کارروائی یہ ہے کہ بوسنیا سے ایک ٹیلی ویژن کا نمائندہ وفد کل سے یہاں آیا ہوا ہے، اور سویڈن کے کچھ نمائندے جو اس خدمت میں پیش ہیں وہ بھی یہاں پہنچے ہوئے ہیں. ان کے ذریعے ہمیں بہت سی ویڈیو کیسٹس ملی ہیں، اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ وہ بیچارے بالکل اس معاملے میں بے بس ہیں. بہت تھوڑا ہے جو دنیا کے ٹیلی ویژن پہ دکھایا جاتا ہے، اور بوسنیا کی حکومت اس وقت جس قسم کے مختلف مسائل میں گھری ہوئی ہے، ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ اقتصادی مسئلہ ہے. فوجیوں کو وردیاں تک لے کر دینے کے پیسے نہیں ہیں، ہتھیار خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. ٹیلی ویژن کے ذریعے پروپیگنڈا تو یہ بات کی باتیں ہیں. تو انہوں نے درخواست کی کہ ہماری طرف سے جماعت احمدیہ یہ خدمت قبول کرے. میں نے ان کو بتایا کہ ہم تو پہلے ہی اللہ کے فضل سے یہ کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں جماعت احمدیہ کے ٹیلی ویژن کے پروگرام دکھائے جا رہے ہیں، مثلا خطبات میں بھی میں ذکر کرتا ہوں، اور ہر جگہ جماعت پھر آگے اپنے اخبارات وغیرہ کے ذریعے کوشش کرتی ہے کہ آپ کی دردناک کہانیوں سے دنیا کسی حد تک واقف ہو سکے.
انہوں نے کچھ جو ویڈیوز جو دی ہیں ان کے متعلق میں جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے ملکوں میں اگر کچھ خرچ کر کے بھی ٹیلی ویژن پر وہ پروگرام دکھائے جا سکتے ہوں تو دکھائے جائیں۔ امریکہ میں ایسے کیبل ٹیلی ویژنز ہیں جن کے ذریعے کثرت کے ساتھ یہی ویڈیوز وہاں دکھائی جا سکتی ہیں۔ ایسے بعض یعنی غیر حکومتی ادارے ہیں اور بکثرت ایسے ہیں جو چند ڈالرز کے عوض پر، یعنی بہت معمولی قیمت کی عوض پر علاقائی پروگرام دکھاتے ہیں، اور وہاں بھی یہ ویڈیوز پیش کی جا سکتی ہیں۔ جاپان میں جاپانی ٹیلی ویژن سے رابطے کر کے ان کے ذریعے دکھائی جا سکتی ہیں۔ فرضی کہ یورپ کے ممالک میں بکثرت ایسے مواقع ہوں گے، تو افریقہ تو بہرحال اللہ کے فضل کے ساتھ جماعت کے اتنے اثر میں ہے کہ وہاں یہ کام بالکل مشکل نہیں ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں، یہاں تک کہ فجی آئی لینڈ میں بھی اگر ٹیلی ویژن موجود ہو تو وہاں بھی ٹیلی ویژن کے ذریعے یہ جو حقائق پیش کیے گئے ہیں یہ سب دنیا کے سامنے لانے چاہیے۔ بوسنیا کی خدمت کے سلسلے میں یورپین جماعتیں اللہ کے فضل سے بہت ہی مستعد ہیں اور بڑے گہرے اور وسیع رابطے ہیں، اور حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح اتنی بڑی تعداد میں مہاجرین کی خدمت پر بعض چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی مسلسل انتھک مامور ہیں، اور جتنا خدمت کرتی ہیں اتنا ان کا خدمت کا جذبہ بڑھتا جاتا ہے، تھکتے نہیں ہیں۔ شروع میں بعض دوسری مسلمان تنظیموں نے بھی کام شروع کیا اور مجھے بعض دوستوں نے بتایا کہ وہ کر رہی ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ ان کی مدد کریں۔ مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ وہ میدان میں آئیں گے تو ہماری ساکھ خراب ہوگی، مجھے ڈر یہ ہے کہ کچھ دیر کے بعد وہ تھک کے چھوڑ دیں گے اور صرف آپ کو اکیلے کام کرنا پڑے گا۔ تو اب جو حالات سامنے آ رہے ہیں یہی کیفیت ہے۔ اکثر جگہ وہ تھک کر چھوڑ گئے ہیں یا اس رنگ میں خدمت کی کوشش کی جس کا بہت ہی برا اثر پڑا ہے۔ مثلا بعض جگہ، اب نام لینا مناسب نہیں، احمدی وفد جب ایک کیمپ میں پہنچا تو وہاں کے مسلمان بوسنین مہاجرین نے ملنے سے انکار کر دیا، اور وجہ یہ بتائی کہ اس سے پہلے ایک مولویوں کو وفد آ چکا ہے اور اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی مسلمان سے ملاقات نہیں کرنی۔ بڑی منت سماجت سے سمجھا کر ان سے کہا ہمیں کچھ موقع تو دو، بتاؤ تو صحیح کہ کیا ہوا تھا۔ وہ بتایا یہ کہ ایک مولویوں کو وفد آیا ہمیں دین سکھانے کے لیے، اور جب ہم نے ان کو بتایا، ان سے گزارش کی کہ ہمارے حالات تو سنو کہ ہم پر کیا بیت رہی ہے، تو حالات میں دلچسپی لینے کی بجائے انہوں نے کہا ہمیں صرف یہ بتاؤ پہلے کہ تم نے ختنے کروائے ہوئے ہیں کہ نہیں۔ کہتے ہیں حیران رہ گئے، ہمارے سر کٹ رہے ہیں، ہماری عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے، ہمارے سینے چھل رہی ہیں، اور ان ظالموں کو یہ فکر پڑی ہوئی ہے کہ ہم نے ختنے کروائے ہوئے ہیں کہ نہیں۔ یعنی لطیفہ نہیں ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، بہت دردناک واقعہ ہے۔ کہتے ہیں ایسی نفرت ہوئی ہمیں اسلام سے یا اس قسم کے اسلام سے کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ آئندہ سے کسی مسلمان سے ملاقات نہیں کرنی۔ اور وہ ایک چرچ میں ٹھہرے ہوئے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان مولویوں نے ان کو لازماً عیسائی بنا کے چھوڑنا تھا۔ خدا کے فضل سے جماعت احمدیہ کو توفیق ملی، ان کی خدمت کی، ان کو سینے سے لگایا اور پیار دیا، اس کے بعد ان کی کار پلٹ گئی، اور پھر انہوں نے واقعات سنائے خود ہی، مختلف جگہوں سے جو واقعات مل رہے ہیں، اس جگہ کی بات نہیں صرف کر رہا، ایسے واقعات سنائے کہ ہمیں چرچ کی طرف سے یہ مجبور کیا جاتا رہا کہ ہم سور کا گوشت کھائیں، اور سور کے گوشت کے سوا کوئی گوشت دیتے ہی نہیں تھے۔ تو ہم نے صاف انکار کر دیا، اتنا اسلام تو بہرحال ان میں ہے۔ انہوں نے کہا ہم زیادہ پکے مسلمان نہ صحیح مگر سور کبھی نہیں کھائیں گے۔ اس لیے وہ سبزیاں جو بھی تھیں اس سے گزارا کیا، بالآخر وہ لوگ مجبور ہو گئے اور پھر انہوں نے سور اس مینیو سے ہٹا لیا۔ اس ضمن میں جو نمونے ہیں چند خدمت کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بعض مہاجر بچیوں کی جہاں شادیاں ہوئی ہیں
ان کی شادیوں میں جماعت نے، خواتین نے خاص طور پر بہت خدمت کی، حصہ لیا. بچوں کی ولادتیں ہوئی ہیں اس موقع پر، خاص طور پر جماعت کے بہت سے خاندانوں نے مل کر ان کو تحائف بھی پیش کیے اور بچہ اور بچے کا خیال رکھا. گرم کپڑے، بستر، کھانے پینے کی اشیاء اور مالی امداد جہاں جہاں ضرورت پیش آتی ہے، سب یورپین جماعتیں خدا کے فضل سے اس میں آگے بڑھ رہی ہیں. کچھ رپورٹیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں جب اوپر گھڑی کی طرف دیکھتا ہوں تو مختلف ممالک سے لوگ لکھتے ہیں کہ آپ گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارا دل گھٹتا ہے. تو میں کیا کر سکتا ہوں، جب وقت گھٹ رہا ہے تو دل بھی ساتھ گھٹے گا. جب دو طرفہ محبت کے تعلقات ہوں تو ایسے ہی ہوا کرتا ہے. ایک نوجوان نے لکھا ہے لاہور سے کہ مجھے آج پہلی دفعہ پتہ لگا ہے کہ آپ کو اور ہمارا محبت کا تعلق ہے اور یہ اب بڑھ رہی ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی فضل سے ٹیلی ویژن کی برکتیں ہیں. خدا کرے یہ پروگرام پھیلیں، پھولیں پھلیں. اب میں کچھ سناتا ہوں. 60 بوسنین مہاجرین کا ایک وفد نماز جمعہ کے لیے لانے کا انتظام کیا گیا. یہ 60 کا ذکر اس لیے 60 لفظ جو ہنسا ہے یہ صرف ایک دفعہ کے جمعے کی بات ہے. ہر جمعے پر کوشش کی جاتی ہے کہ نئے وفود آئیں اور ہر جمعے پر کبھی 60 کبھی 80 کبھی 100 افراد پر مشتمل وفود بھی آتے ہیں. تو یہ نہ سمجھے کہ صرف 60 سے رابطہ ہے. کہتے ہیں اس موقع پر انہوں نے ٹیلی ویژن پر خطبہ بھی سنا، اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ پیش کیا گیا. ایک لیڈی ڈاکٹر تھی ان میں سے، وہ مسلسل روتی رہی. جب ان کو تشفی دی گئی تو انہوں نے کہا کہ وطن سے دور آج آپ کو اس طرح اکٹھے دیکھا ہے تو اپنے گھر کی یاد آ رہی ہے. غنیمت ہے کہ آپ لوگ اس قدر پیار اور محبت سے سلوک کرنے والے ہمیں مل گئے. ایک خاتون لکھتی ہیں کہ ایک خاتون ملی، ان سے جب میں نے پیار کا سلوک کیا تو روتی رہی اور اتنا روئیں کہ جس طرح بھی میں نے کوشش کی سمجھانے کی وہ ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے. کہتی ہیں پھر میری چیخیں نکل گئی اور میں نے روتے روتے ان کو سینے سے لگا لیا. پھر ان کے آنسو تھمے، پھر ان کو میری فکر پڑی. تو بعض دفعہ غم کا مداوع غم سے ہی ہوتا ہے اور جتنا درد آپ ان کے لیے پیدا کریں گے اتنی ان کو راحت پہنچے گی. یہ لفظوں سے تسلی دینے کے وقت نہیں ہے، پیار اور محبت ان پر فضائے اڑھانے کے وقت ہیں. اللہ تعالیٰ جماعت کو توفیق بخشے. اس ضمن میں یہ تحریک کرتا ہوں کہ خصوصاً یورپ کی جماعتیں مواخات کا نظام قائم کریں اور بعض خاندان اپنا لیں. اور پھر صرف یہ نہ ہو کہ جب جماعتی نظام میں ان کے لیے اکٹھے ہونے کا کوئی بندوبست کیا جائے اسی موقع پر رابطے ہوں، بلکہ خاندان یہ ذمہ داری اٹھا لیں کہ فلاں خاندان ہمارا ہو گیا ہے. ان لوگوں کو محبت کی بہت کمی ہے. رہائش اور کھانے پینے کا انتظام تو یہاں ہو ہی رہا ہے جیسا بھی ہے، لیکن جس بات کو ترسے ہوئے بعض لوگوں کا تمام سارا کا سارا خاندان کٹ گیا ہے. اکیلی عورت یا اکیلا مرد پہنچا ہوا ہے. بعض بچے ہیں جن کا کوئی بھی نہیں رہا. تو ضرورت ہے کہ انسانی ہمدردی سے ان کو سینے سے لگایا جائے. ایک محمد خاتون نے بڑے جذباتی انداز میں کہا کہ آپ ہماری خدمت تو کرتے ہیں مگر دعائیں کریں کہ ہمیں ہمارا بوسنیا واپس مل جائے. ہم سے اب بوسنیا کی جدائی برداشت نہیں ہوتی. 2 لیڈی ڈاکٹرز تھیں، انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف نام کے مسلمان تھے، ہمیں علم نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے. یہ ہمارے لیے تسکین کا موجب ہے یہ بات کہ ایک جماعت ایسی ہے جس کا مرکز، جس کا خلیفہ ہمارے لیے بھی اسی طرح درد مند ہے جس طرح آپ لوگوں کی تکلیف میں ہوتا ہے. اور ساری جماعت جو خدمت کر رہی ہے اس کے نتیجے میں اب ہمیں اسلام پر فخر پیدا ہو گیا ہے.
ہم ان ملکوں میں شرماتے تھے پہلے اسلام سے، اب ہم بڑے فخر سے ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں۔ تو آپ کی محبت اور آپ کے پیار نے دیکھے کیسے معجزے دکھائے ہیں، کیسا انقلاب برپا کیا ہے کہ وہ لوگ جن کے متعلق خطرہ تھا کہ غیر مسلموں کی مار کھا کر غیر مسلموں کی گود میں جہاں دنیا گوا بیٹھے ہیں وہاں دین بھی گوا بیٹھے، یعنی بعض غیر مسلموں نے ان کی دنیا چھینی، ان سے بھاگے تو جو گود میں اثر آئی وہ بھی غیر مسلموں کی، اور انہوں نے دین چھیننے کی کوشش کی۔ تو جماعت احمدیہ کو یہ اس خدمت کی توفیق مل رہی ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے اپنی جانیں بھی پیش کر رہی ہے، اپنے اموال بھی پیش کر رہی ہے، اور ان کو ہر قسم کے بیرونی خطرات سے بچانے کے لیے کوشاں ہے۔ اس ضمن میں ایک اور تحریک بھی کرنی چاہتا ہوں کہ چونکہ ان لوگوں کو ہتھیاروں کی شدید ضرورت ہے اور وردیوں وغیرہ کی اور بوٹوں کی، اس قسم کی چیزوں کی بھی، جو کچھ ہمیں یورپ سے میسر آتا ہے آرمی ڈپوز وغیرہ سے، ہم انشاءاللہ پہلے بھی بھیج رہے ہیں اور بھی لے کر بھجواتے رہیں گے، لیکن ہتھیاروں کی سپلائی ہمارے بس میں نہیں ہے، اور بعض ممالک میں وہ خلاف قانون بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایسے مسلمان ممالک جہاں بعض احمدی فوج سے ریٹائر ہوئے ہوں اور جہاں حکومت کی ہمدردی اور حکومت کی بلیسنگ بھی ان کو شامل ہو، حکومت کے سائے تلے وہ آزادی سے یہ خدمت کر سکیں، وہ ایسی پرائیویٹ ایسوسیشنز بنائیں جن میں بوسنیا کو ہتھیار مہیا کرنے کا پروگرام شامل ہو، اور صرف اس میں احمدیوں کو ممبر نہ بنائیں بلکہ غیر احمدی باصل لوگوں کو بھی ممبر بنائیں۔ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ اس میں فرقوں کی تفریق کسی طرح بھی کام کی راہ میں حائل ہو، آپ پہل کر جائیں، یہی آپ کا ثواب کافی ہے، لیکن کثرت سے اپنے غیر احمدی ہمدرد بھائیوں کو ساتھ ملائیں، ایسے ایسوسیشنز قائم کریں جو حکومتوں سے بھی رابطے کریں اور دوسرے ایسے ذرائع سے جو غیر حکومتی ذرائع ہوتے ہیں اور جن کے ذریعے ہتھیار مل جایا کرتے ہیں، ہتھیار لے کر پھر کوشش کریں کہ ان کو کسی طرح بوسنیا پہنچایا جائے۔ یہ کام حکومت کی مدد سے ممکن ہے، اور وسیع پیمانے پر ایسوسیشنز کے قیام کے ذریعے یا مجالس کے قیام کے ذریعے ایسا کیا جا سکتا ہے اور ضرور کرنا چاہیے۔ ہمارا جو وفود جا رہے ہیں باہر بوسنیا سامان لے کر، ان کے متعلق میں پہلے کچھ دنوں ذکر کر چکا ہوں کہ جو حالات دیکھ کے آئے ہیں وہ لکھتے ہوئے بھی لکھتے ہیں کہ ہم میں پوری طرح لکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، کیسی بے سامانی کی حالت ہے اور کس قدر بھیانک مظالم کا نشانہ ان کو بنایا گیا ہے۔ کہتے ہیں ایک جگہ ہم جب خدمت کر رہے تھے تو ایک محمد خاتون ہمارے پاس آگے بیٹھ گئیں اور اپنے عزیزوں کی تصویریں دکھائیں جو سربیا کے ظلم کی بھینٹ چڑھ چکے تھے۔ ان کی آنکھوں سے تصویریں دکھاتے ہوئے آنسو روا تھے، ہمارا دل بھی آنسو بہا رہا تھا، لیکن بے بسی کا کبھی ایسا عالم نہیں ہوا جو اب ان مظلوموں کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ ان کی دل جوئی کی کوشش تو کی، لیکن جب اپنا دل ہی تسلی نہ پاتا ہو تو ان کے زخم کیسے منجمد ہوں گے۔ انہیں بتایا کہ ان کے ٹاؤن کی آبادی 6-7 ہزار تھی، اس خاتون کے سوا جو یہاں پہنچی تھی ایک بھی زندہ نہیں بچا، تمام کے تمام بھیڑ بکریوں کی طرح یا قتل ذبح کیے گئے یا گولیوں کا نشانہ بنائے گئے، اور پھر بقیہ گاؤں کو تمام تر جلا کر خاکستر کر دیا گیا۔ ہندوستان کی جماعت نے واٹفورڈ کی جماعت کا پہلا نمبر ہے کہ یہیں سے خدا کے فضل سے نہایت ہی مؤثر رابطوں کا آغاز ہوا تھا۔ جب
پہلا وفد یہ یہاں انگلستان یہ واکفورڈ کی جماعت مسجد لندن میں لے کے آئی اور ہماری ملاقات ہوئی اور آپس میں بہت سی محبت اور پیار کی باتیں ہوئیں. وہ ایک محمد دوست نے کہا کہ بہت دکھوں میں سے میں گزر کے آیا ہوں، ساری زندگی میری پڑی ہوئی ہے پیچھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ میری زندگی کا بہترین دن ہے. اور ایک دوست نے کہا کہ بار بار کہہ رہا تھا خون کے متعلق، تو میں نے کہا شاید ان کو خون چاہیے. میں نے کہا ہاں خون بھی حاضر ہے ہمارا. تو اس نے کہا نہیں. پھر اس نے سمجھایا، مترجم نے یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خون ملا لیں، اور جس طرح دودھ بھائی ہوتے ہیں ہم دونوں خون بھائی بن جائیں. تو ان لوگوں میں محبت کے جواب میں بڑی محبت پائی جاتی ہے. تھوڑی سی آپ ان کے لیے قربانی کریں، یہ آگے سے فدا ہوتے ہیں اور بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں. اور خدا کے فضل کے ساتھ ان سے تعلقات کے نتیجے میں آپ کے اخلاق بھی سدھریں گے، کیونکہ ان میں بعض ایسی اخلاقی قدریں میں نے دیکھی ہیں جو جماعت میں بھی اس شان سے نہیں ہیں، اس کثرت سے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے یہ اس طرح ملیں کہ ہم ان کی بہترین چیزیں لے لیں اور یہ ہم سے بہترین چیزیں اور اسلام اور دین اور اس پر کیسے عمل کیا جاتا ہے یہ باتیں بھی سیکھیں. لیکن میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ خدمت کو تبلیغ کا ذریعہ بنانے کی خاطر اختیار کرنا ظلم ہے. خدمت کے نتیجے میں اگر دل مائل ہوں تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن تبلیغ کی خاطر خدمت نہیں کرنی. کیونکہ قرآن کریم میں جہاں جہاں میں نے خدمت کا مضمون دیکھا ہے، کہیں بھی ایک جگہ بھی مجھے یہ بات دکھائی نہیں دی کہ تبلیغ کی خاطر اپنا دین پھیلانے کی خاطر خدمت کرو، بلکہ خدمت کے ذکر میں دین کا ذکر ہی کوئی نہیں. تمام بنی نوع انسان کی بلا تمیز مذہب و فرقہ و ملت، رنگ و نسل، ایک عام خدمت کا مضمون چلتا ہے. اور بنی نوع انسان سے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا تعلق ہے، یہ دراصل وہی مضمون ہے جو بیان کیا جاتا ہے. آپ کو رحمت للمسلمین نہیں فرمایا، رحمت للمومنین نہیں فرمایا، رحمت للعالمین فرمایا. بس یہ جو ابتدائی انسانی خدمتیں ہیں بلا تمیز مذہب و ملت، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہی ہے جس کے آپ آگے ساقی بنیں گے، اس رحمت کے جام بھر بھر کے دنیا کو پلائیں گے. تو یہ وہ روح ہے جس کو آپ کو ضرور قائم رکھنا ہوگا. یہاں انگلستانی کی بات ہے، ایک موقع پر ایک کیمپ سے جماعت کا گہرا رابطہ تھا، تو ان کو پیغام ملا ایک اور مسلمان تنظیم کا کہ آپ ہم سے کیوں نہیں ملتے، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں. انہوں نے کہا، ان سے پوچھا کیونکہ وہ ان کے زیر احسان تھے، ان کی شرافت تھی. انہوں نے کہا آپ کو اجازت ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں؟ انہوں نے کہا شوق سے جائیں، اگر کوئی اور وہ خدمت آپ کی کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے. اور ہم تو اس بات کو خدمت میں داخل ہی نہیں سمجھتے کہ مذہبی یا فرقے کی تفریق کی جائے. وہ گئے اور کچھ دیر کے بعد سخت نالاں ہو کے واپس آئے. انہوں نے کہا کیوں، کیا ہوا ہے؟ جواب یہ دیا کہ جب ہم ان سے ملے ہیں تو جاتے ہی پہلے احمدیت کو گالیاں دینی شروع کر دی اور ہمیں سمجھانے لگے یہ تو کافر ہیں. ہم نے ان سے کہا کہ اگر کافر ہیں تو پھر یہ کافر اچھے ہیں، کیونکہ آپ سے ملنے کے لیے انہوں نے ہمیں نہیں روکا، اور آپ عجیب مومن ہیں کہ ان سے ملنے کے لیے روک رہے ہیں جو ہمیں آپ کے پاس بھیج رہے ہیں. یہ جو بائیکاٹ کا مضمون ہے اس قسم کا، یہ ہماری سمجھ سے بالا ہے، یہ اسلام کی طرف سے نہیں ہو سکتا. اور واقعتاً انہوں نے بہت گہری بات کی ہے. مسلمان ملاؤں کو کون سمجھائے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیکاٹ کی تعلیم دی جاتی تھی. آپ نے کبھی بائیکاٹ کی تعلیم کسی اور کے خلاف نہیں دی. مومنوں کی آپس میں جب ناراضگی ہوئی، غلطی ہوئی، تو ایک دو موقع پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے عارضی طور پر بائیکاٹ مومنوں کا کیا گیا ہے. کافروں کا یا غیر مذہب والوں کے بائیکاٹ کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا. بس
ہم تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، بینگنوں کے غلام تو نہیں ہیں، اس لیے ہم تو آپ ہی کی سنت پر عمل کریں گے، اور یہی سنت ہے جو زندہ رہنے کے لائق ہے۔ بس مسلمان مہاجرین، مسلمان دوسری تنظیمیں کئی ابھی تک کام کر رہی ہیں، خاص طور پر بعض فلسطینی تنظیمیں ہیں جو اللہ کے فضل سے بڑے اخلاص سے بہت ہی مستقل مزاجی سے خدمت کر رہی ہیں۔ ان سب کے ساتھ ہمارا تعاون رہے گا، اور جماعت کی طرف سے کم کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس کے نتیجے میں کسی قسم کی فرقہ وارانہ تفریق پیدا ہو یا اس کا وہم ہی دلوں میں پیدا ہو۔ ہاں، جو خود پوچھے یا مذہب کی ضرورت کے لیے بعض چیزوں کی طلب کرے، جیسے کہ لوگ پوچھتے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ یا نماز کا ترجمہ وغیرہ، وہ تو ہم بہرحال انشاءاللہ پیش کریں گے۔ ایک اور خدمت جو جماعت بڑی عمدگی سے کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ مختلف کیمپوں میں مہاجرین کی لسٹیں بنا کر ان کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ میں نے یہ ہدایت کی تھی، ابھی تک مجھے اس کی طرف سے پوری طرح تسلی نہیں ہوئی، لیکن اس لیے میں اسی وجہ سے میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ ہمیں جہاں جہاں بھی بوسنین ٹھہرے ہوئے ہیں ان کی فہرستیں نام بار نہیں بلکہ گاؤں کے لحاظ سے اور علاقے کے لحاظ سے مرتب کرنی چاہیے، اور پھر ان کو آگے اسم وار ترتیب دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں رابطوں میں دیکھا ہے کہ 10 15 20 میل کے فاصلے پر ہی 2 مختلف کیمپ ہیں، ان میں بعض بچھڑے ہوئے موجود ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم اتنے قریب ہیں۔ جب اسلام آباد میں پروگرام ہوا جس میں نے بھی شرکت کی تھی، تو 2 خواتین نے جو مختلف کیمپوں سے آئی تھیں ایک دوسرے کو دیکھا اور ان کو خوشی سے چیخیں نکل گئی، دوڑ کے بغل گیر ہوئیں، اور پھر ایک خاتون نے بتایا کہ یہ تو ہم ایک ہی گاؤں کے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم اتنے قریب آ چکے ہیں۔ تو اس پر میں نے جماعتوں کو ہدایت کی تھی کہ تمام کیمپوں سے جن سے بھی رابطہ ہے وہاں کی فہرستیں تیار کریں دیہات کے لحاظ سے، اور پھر اسم وار ان کو ترتیب دیں، اور ان کا تبادلہ ہونا چاہیے تمام کیمپوں کے ساتھ۔ وہ آپ کے پاس ایک ڈکشنری سی بن جائے، جب بھی کوئی مسلمان بوسنین مہاجر چاہے کہ اس کا کوئی رشتہ دار پتہ لگے کہاں ہے، تو وہ اپنا گاؤں تو جانتا ہے، فوراً گاؤں کی فہرست دیکھ لے گا، اور اس گاؤں کے جتنے بھی مہاجر کہیں موجود ہیں ان کی فہرستیں ہمارے پاس تیار ہوں گی۔ اس سلسلے میں بعض جماعتوں کی طرف سے اطلاع مل رہی ہے، ہندوستان کی ایک جماعت نے بھی اطلاع دی ہے کہ خدا کے فضل سے ہمیں موقع ملا ہے بہت سے بچھڑوں کو اس رنگ میں ملانے کا۔ ایک جگہ، ایک اور جگہ خبر بھی اسی قسم کی آئی کہ وہاں بعض غیر احمدی وفود ان بوسنین سے ملے جن کا ہمارے سے تعلق تھا، اور بہت لمبی تقریریں کی گئیں کہ یہ احمدی بالکل کافر، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور فلاں حکومت نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ سب باتیں سن کر ان کو زیادہ تو نہ بات سمجھ آئی ہوگی، اور انگریزی دان بھی بہت کم ہے ان میں سے، مگر جو جانتا تھا انگریزی اس نے ساری باتیں سنی، اور آخری جواب صرف اتنا دیا، احمدیز ویری گڈ مسلمس۔ جو دیکھیں آنکھوں سے کہ اچھے مسلمان ہیں، وہ کانوں کی باتوں پہ کیسے اعتبار کر جائیں گے؟ جو آنکھ دیکھتی ہے اس کا اعتبار بہت زیادہ ہے اس کی نسبت جو کان سنتا ہے۔ ایک لیڈی ڈاکٹر کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے کہا آپ پہلے وہ مسلمان ہیں جنہوں نے ہمارے زخموں پر پھاہ رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن ساتھ ہی بڑے جذباتی رنگ میں کہا کہ آپ کا قصور ہے کہ پہلے کیوں نہ ہم تک پہنچے،
ہم گرجوں سے وابستہ رہے اور سال کا پہلا دن وہاں معلوم ہوتا ہے اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. ایک گرجے میں گزارا، کاش آپ پہلے آئے ہوتے تو ہم مسجد میں جا کر وہ سال کا پہلا دن بسر کرتے. بہرحال ساری جماعت کو ان لوگوں کے حالات دنیا کے سامنے لا کر اور جو باتیں میں نے آپ کے سامنے نہیں رکھی ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر بڑی مستعدی کے ساتھ نئے منصوبے بناتے ہوئے اپنے مظلوم بھائیوں کی خدمت کرنی چاہیے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ کیونکہ یہ خطبے اب براہ راست سنائے جاتے ہیں، اس لیے اب وہ فکر نہیں رہی کہ منتظمین بات سنیں اور آگے نہ پہنچائیں اور پانی کھیتوں تک پہنچنے کی بجائے خالے ٹوٹ ٹوٹ کر ہی بہ جائے. اب تو خدا کے فضل سے ایک ایک پودا نظر کے سامنے ہے اور میں ان کو اپنی ایمان اور محبت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور وہ مجھے براہ راست اپنی جسمانی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں. تو اس کی بڑی برکت ہے. اتنی جلدی دنیا سے جواب آتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. ایک تحریک ہوئی اور فوراً دنیا کے کونے کونے سے فیکسز آنے شروع ہو گئی کہ ہماری طرف سے یہ حاضر ہے، یہ حاضر ہے، یہ پروگرام بنا رہے ہیں. اس سے پہلے مہینوں لگ جایا کرتے تھے اور اس کے باوجود بھی تسلی نہیں ہوتی تھی. بھاری اکثریت ایسی تھی جس سے واقعتاً خلافت کا رابطہ کٹا ہوا تھا، اور اب جب یہ رابطہ قائم ہو رہا ہے تو حیرت انگیز پاک تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں. میں نے گزشتہ خطبے میں ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ بعض قرآن صحیفوں میں جو یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ آئندہ زمانے میں یہ ہونے والا ہے اس کا ذکر کروں گا. کسی دوست نے کہا کہ صحیفوں سے مراد تو الہی صحیفے ہوتے ہیں. یہ بات درست نہیں. صحیفوں میں کتب اور رسائل بھی شامل ہیں اور الہی صحیفوں کو آسمانی صحیفے کہا جاتا ہے. چنانچہ میں نے بعض مستند لغت کی کتابیں دیکھی ہیں، وہ میری بات درست نکلی ہے. تو صحیفوں سے مراد یہ نہیں تھی کہ پرانی ایسی کتب جو آسمان خدا تعالیٰ کی طرف سے بطور کتاب نازل ہوئی ہوں، ان کے حوالے دوں گا. میرے نزدیک مسلمان بزرگوں نے جو باتیں لکھی جن کی پیشگوئیاں دراصل بعض الہی بشارتوں پر مبنی ہیں، تو چونکہ ان میں ایک صحیفوں کا آسمانی صحیفوں کا سب رنگ پایا جاتا ہے اور بعض احادیث پر مبنی ہیں جو یقیناً آسمانی صحیفوں کا درجہ رکھتی ہیں، اس لیے میں نے وہ ذکر کیا تھا. چند پیشگوئیاں میں آپ کے سامنے رکھ کر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بعض اقتباس پیش کروں گا. ایک مولانا شاہ رفیع الدین ابن شاہ ولی اللہ صاحب، مولانا شاہ رفیع الدین صاحب ابن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ایک کتاب ہے قیامت نامہ. اس کے صفحہ 4 پر جو مطبع، یہ کتاب مطبع مجتبائی دہلی سے شائع ہوئی ہے، صفحہ 4 پر یہ درج ہے: وَدَرْ وَقْتِ بَعْتِ آوازی از آسمان شود. یہ عبارت ہذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوا. وہیں آواز خاص و عام مکان، خاص و عام میں عام مکان ہمہ بشنودن شنوند ہے. غالباً مجھے فارسی سے زیادہ واقفیت نہیں، غلطی ہو تو معاف چاہتا ہوں. ترجمہ اس کا یہ ہے: بیعت کے وقت آسمان سے ان الفاظ میں آواز آئے گی کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات غور سے سنو اور اس کی اطاعت کرو. اور یہ آواز اس جگہ کے تمام خاص و عام سنیں گے. پھر مہدی موعود جلد 13 بحار الانوار صفحہ 1118 پر جو علامہ مجلسی، یہ کتاب ہے بحار الانوار جس کا ترجمہ علامہ مجلسی نے کیا ہے اور دارالکتب الاسلامیہ تہران ایران سے شائع ہوئی ہے. اس میں لکھا ہے: انا قائمنا، حضرت صادق امام جعفر صادق کے الفاظ ہیں یہ. انا قائمنا اذا قام مد اللہ لشیعتنا فی اسماعہم و اطفارہم حتی یکون بینہم و بین القائم برید یکلمہم فیسمعون و ینظرون الیہ وہو فی مکانہ
کہ ہمارے امام قائم جب مبعوث ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گروہ کے کانوں کی سنوائی اور آنکھوں کی بینائی کو بڑھا دے گا، یہاں تک کہ یوں محسوس ہوگا کہ گویا امام القائم ان کے درمیان کا فاصلہ ایک برید یعنی ایک اسٹیشن کے برابر رہ گیا ہے. یعنی ڈاک کی جو منازل ہوتی ہیں اس سے مراد بریز ہے. چنانچہ جب وہ ان سے بات کریں گے تو انہیں سنیں گے اور ساتھ دیکھیں گے بھی، جبکہ وہ امام اپنی جگہ پر ہی ٹھہرا رہے گا. تو یہ بھی ایک عظیم شان پیشگوئی تھی اور بالکل واضح جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پوری فرمائی ہے. اس میں ایک خاص بات قابل ذکر یہ ہے کہ اس سے عام دنیا کی دید اور دنیا کی سنوائی مراد نہیں ہے جو عام آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے، ورنہ حضرت امام جعفر صادق یہ نہ فرماتے کہ ہمارے گروہ کے کانوں کی سنوائی اور آنکھوں کی بینائی کو بڑھا دے گا اللہ تعالیٰ. مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو تعلق رکھیں گے اور بات سننا چاہیں گے اور دیکھنا چاہیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا کہ دور بیٹھے بھی وہ دیکھ بھی لیں اور سن بھی لیں. تو ساری دنیا تو ان پروگراموں میں شامل نہیں ہو رہی، وہ جو محبت کا تعلق رکھتے ہیں وہی آتے ہیں اور وہی سنتے ہیں. تو ہمارے گروہ کی بینائی کو بڑھانا بھی ایک لطیف اشارہ ہے. حضرت امام باقر نے فرمایا، اور یہ المہدی الموعود المنتظر کتاب سے حوالہ دیا گیا ہے، الفاظ ان کے یہ ہیں: ینادی مناد من السماء باسم المہدی فیسمع من بالمشرق ومن بالمغرب حتی لا یبقى راقد الا استيقظ. کہ امام باقر نے فرمایا حضرت امام مہدی کے نام پر ایک منادی والا آسمان سے منادی کرے گا، اس کی آواز مشرق میں بسنے والوں کو بھی پہنچے گی اور مغرب میں رہنے والوں کو بھی، یہاں تک کہ ہر سونے والا جاگ اٹھے گا. اس میں ایک بڑی وضاحت ہے جس کو احمدی تو ویسے پہلے ہی سمجھتے ہیں، لیکن بعض جو دوسرے مہمان آتے ہیں ان کی خاطر میں تشریح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ نعوذ باللہ مجھے نہ امام مہدی سمجھ لیں. حضرت امام باقر نے اس مضمون کو کھول دیا ہے کہ امام مہدی اور ہوگا اور وہ جو منادی کرنے والا ہے وہ اور ہوگا، اور وہ اس کے نام پر منادی کرے گا. چنانچہ میں نے بھی جب اس پروگرام میں عالمی پروگرام میں شرکت کی تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا نام دنیا تک پہنچایا، نہ کہ نعوذ باللہ خود مہدی بن کر ظاہر ہوا. دراصل یہ پھل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصاً پاکستان کے احمدیوں کے صبر کا اور ان کی مسلسل قربانی اور جدوجہد کا، اور راضی و رضا رہتے ہوئے خدا تعالیٰ کی راہ میں تکلیفیں برداشت کرنے کا پھل ہے، قید کی صعوبتیں جھیلنے کا پھل ہے، جان مال عزت کی قربانی پیش کرنے کا پھل ہے. چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بعض تحریروں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہونا مقدر تھا اور ضرور تھا کہ جماعت صبر کے امتحانوں میں ڈالی جاتی اور اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ یہ برکتیں بخشتا. مولوی ابو رحمت صاحب نے ایک دفعہ عرض کی، حضور میرے واسطے دعا فرمائی جاوے کہ بیشتر تو میری زندگی اور رنگ میں تھی، مگر اب جب سے میں نے اعلان حضور کے عقائد کی اشاعت اپنا فرض مقرر کر لیا ہے تو میری برادری بھی مخالف ہو گئی ہے اور در پہ آزار ہے، اور عام طور سے لوگ بھی مجموعوں میں کم آتے ہیں. اسی قسم کا ایک واقعہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا، جب ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ پر ایمان لانے سے پہلے تو میری اور شان تھی، میں قبیلے میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، کسی کی مجال نہیں تھی کہ میری طرف انگلی اٹھا سکے، لیکن اب تو گلیوں کے کمینے بھی مجھ پر باتیں کرتے ہیں. تو اسی قسم کے درد میں ڈوبے اور الفاظ میں انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اپنا حال کہ حضور اپنا حال پیش کیا. تو آپ نے فرمایا آپ صبر سے کام لیں،
اور استقلال رکھیں، آپ دیکھ لیں گے کہ پہلے سے بھی زیادہ لوگ آپ کے مجمع میں جمع ہوں گے اور ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ ایسی مشکلات کا آنا ازبس ضروری ہے۔ دیکھو امتحان کے بغیر کسی کی کچھ قدر نہیں ہوتی۔ دنیا ہی میں دیکھ لو کہ پاسوں کی کیسی پوچھ ہوتی ہے کہ کیا پاس کیا ہے۔ بس جو لوگ خدائی امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں پھر ان کے واسطے ہر طرح کے آرام و آسائش، رحمت اور فضل کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، نزول یہ تحریر ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، خطبہ الہامیہ میں سے یہ اقتباس لیا گیا ہے۔ نزول کے لفظ میں جو حدیثوں میں آیا ہے یہ اشارہ ہے کہ مسیح کے زمانے میں امر اور نصرت انسان کے ہاتھ کے وسیلے کے بغیر اور مجاہدین کے جہاد کے بغیر آسمان سے نازل ہوگی، اور مدبروں کی تدبیر کے بغیر تمام چیزیں اوپر سے نیچے آئیں گی۔ گویا مسیح بارش کی طرح فرشتوں کے بازوؤں پر مسیح بارش کی طرح فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر آسمان سے اترے گا۔ انسانی تدبیروں اور دنیاوی ہیلوں کے بازوؤں پر اس کا ہاتھ نہ ہوگا، اور اس کی دعوت اور حجت زمین میں چاروں طرف بہت جلد پھیل جائے گی۔ بس یاد رکھیں جو کچھ اب رونما ہو رہا ہے اور بہت بڑھ کر آئندہ رونما ہونے والا ہے، یہ انسانی ہیلوں اور چلاکیوں کے نتیجے میں ہرگز نہیں ہے۔ یہ خدا کی تقدیر تھی جو آسمان سے بارش کی طرح نازل ہو رہی ہے، اور ربوہ سے ہجرت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کے مضمون میں مجھے بھی یہ جماعت کو تسلی دینے کی توفیق بخشی کہ تم مولویوں کو مخاطب کر کے میں نے کہا تھا کہ تم خدا کے فضلوں کو ہم پر نازل ہونے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کبھی بارشیں بھی چھتریوں اور صاحبانوں سے رکی گی۔ یہ فضل تو پھیلیں گے اور ساری دنیا میں رحمتوں کی بارشیں ہوں گی اور تم نہیں روک سکو گے۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی یہ تحریر پڑھ کر کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے تقریباً 100 سال پہلے یہی نقشہ اسی طرح کھینچا تھا۔ فرمایا بہت جلد پھیل جائے گی۔ آپ آگے سنیے، اس کی دعوت اور حجت زمین میں چاروں طرف بہت جلد پھیل جائے گی، اس بجلی کی طرح جو ایک سمت میں ظاہر ہو کر ایک دم میں سب طرف چمک جاتی ہے۔ ٹیلی ویژن کے نظام کے ذریعے آوازوں اور تصویروں کے پھیلنے کا کیسا خوبصورت نقشہ ہے جو خطبہ الہامیہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے منہ سے جاری ہوا ہے۔ یہی حال اس زمانے میں واقع ہوگا، اور سن لے جس کے 2 کان دیے گئے ہیں، اور نور کی اشاعت کے لیے سور پھونکا جائے گا۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو موجود تھے، لیکن الہامی کلام تھا، آپ کی شان جو دنیا میں پہنچنی تھی وہ بعد کے زمانے میں جانی تھی، اس لیے اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ وہ زمانہ آپ ہی کا ہے۔ تو فرمایا سن لے جس کے کان سننے کے ہوں، جس کو 2 کان دیے گئے ہیں، اور نور کی اشاعت کے لیے سور پھونکا جائے گا، اور سلیم طبیعتیں ہدایت پانے کے لیے پکاریں گی۔ اس وقت مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب کے فرقے خدا کے حکم سے جمع ہو جائیں گے۔ بس یہ جو خدا کے فضل سے سعید روحیں مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب کی اس ذریعے سے جو بجلی کی صورت کے ساتھ ساری دنیا میں پھیلتا ہے، جمع ہو رہے ہیں، یہ الہی نوشتوں کی باتیں ہیں، قرآن کریم کی پیشگوئیاں ہیں جو پوری ہو رہی ہیں۔ یہ عجیب جمع ہے کہ زمانہ بھی جمع ہو رہا ہے، اور یہ زمانہ گزشتہ زمانوں سے بھی جمع ہو رہا ہے، اور جمعوں کے ذریعے اس جمع کا عالمی انتظام فرمایا گیا ہے۔ ایک اب دوستوں کے چند اقتباسات، جتنا وقت ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، باقی پھر انشاءاللہ۔ ہندوستان سے ایک دوست لکھتے ہیں، آپ سے ملاقات کا ایک عجیب سا موسم شروع ہوا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ان معنوں میں موسم بہت پیارے انداز میں موسم ہوتے ہیں لوگوں کے آنے کے اور جانے کے بھی، یہ جو فرمایا ہے۔ تو اب خدا تعالیٰ محبت کے نتیجے میں فصاحت و بلاغت عطا کرتا ہے،
اب زیادہ پڑھے ہوئے دوست نہیں ہیں جن کا یہ خط ہے، مگر دیکھیں کیسا پیارا فقرہ لکھا ہے. آپ سے ملاقات کا ایک عجیب سا موسم شروع ہوا ہے جس میں جو سرور ہوتا ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. ایک لاہور کے نوجوان لکھتے ہیں، عالمی بیعت کے وقت آنکھیں آنسوں سے تر تھیں اور جسم پر کپاہٹ طاری تھی. یوں لگتا تھا جیسے اللہ تعالیٰ تمام حجاب توڑ کر ہمارے جلسے میں شریک ہے. اس دن پوری دنیا گم تھی اور صرف خدائی بول رہی تھی. اس روز پروردگار نے ہماری پیاسی روحوں کی پیاس کو بجھا دیا تھا. اور بعض لکھتے ہیں کہ بجھا دیا اور پھر بھڑکا بھی دیا ساتھ میں. خطبہ ختم ہوتے ہی بجھی ہوئی پیاس دوبارہ بھڑک اٹھتی ہے اور اگلے خطبے کا انتظار شروع ہو جاتا ہے، اگلے جمعے کا انتظار شروع ہو جاتا ہے. ایک دوست لکھتے ہیں، ڈش اینٹینا کے ذریعے خطبات سن کر اپنے اندر بہت تبدیلی محسوس کر رہا ہوں. پہلے میں نماز اور تلاوت میں سست تھا، اب باقاعدگی سے توفیق مل رہی ہے. دینی کاموں میں بھی حصہ لینے لگا ہوں. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مجھے گمشدہ چراغ مل گیا ہو. ماشاءاللہ، اللہ کی شان ہے. ایک چھوٹے سے قصبہ سندھ کے قصبے سے خط آیا ہے اور زبان دیکھیں، یہ ایمان اور محبت کے اثر سے زبان زندہ ہو گئی ہے. ایک صاحبہ لکھتی ہے، ہر جمعہ بچوں کو لے کر خطبہ سنے جاتی ہوں. اب یہ جمعہ کا دن سب پروگراموں پر بھاری ہے. میں جو جمعہ کے دن ٹی وی کا ڈرامہ دیکھنے کے لیے بیتاب ہوا کرتی تھی، اب تو دل صرف خطبہ سننے کے لیے بیتاب رہتا ہے. ایک اور خاتون لکھتی ہیں، ہم ٹی وی پر آپ کو دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آمنے سامنے ہی بیٹھے ہیں. میرے خیال میں تو اس ڈش اینٹینا نے ہم عورتوں پر سب سے بڑا احسان کیا ہے، اور معصوم بچوں پر خصوصی طور پر، جن کو ہم آقا سے ملاقات کروانے کے لیے ترستے رہتے تھے. اب یہ حضور اقدس کو دیکھ کر خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، ذرا شور نہیں کرتے. اور مصروف عورتیں جو دن میں کئی مجبوریوں کی وجہ سے مسجد نہیں آ سکتی تھیں، وہ بھی رات کو مسجد میں باقاعدگی سے آتی ہیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ابھی اتنے سمجھدار نہیں ہیں، وہ حضور کو دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں اور خطبات لوری کا کام دیتے ہیں جو میٹھی نیند سلا دیتے ہیں. اور مائیں پرسکون ہو کر خلیفہ وقت کے خطبات سے مستفید ہوتی ہیں. مسجدیں پر رونق ہو گئی ہیں، اور کیا مرد، کیا بچے، کیا عورتیں، کیا بزرگ ایک نئے ولولے سے زندہ ہو کر آنکھوں میں ایک نئی چمک لے کر واپس جاتے ہیں. سارا ہفتہ منتظر رہتے ہیں. واللہ کیسا پھل ملا ہے ہماری صبر آزما گھڑیوں کو. قریبی گاؤں کی عورتیں اور بچے بھی شامل ہوتے ہیں. قافلے کی صورت میں احمدی آتے ہیں. کیا بتائیں، ایک نئی روح پیدا ہو گئی ہے. میرے چھوٹے بیٹے پر بھی خطبات دیکھنے کی وجہ سے آپ کی محبت کا عجب رنگ چڑھ گیا ہے. ہر وقت آپ سے ملنے کی تمنا ہوتی ہے. روز پوچھے گا آج جمعرات ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ کل جمعہ ہوگا. بہت سے ایسے خطوط ہیں. انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی مجھے بعض اقتباسات پیش کروں گا. اس میں ایک بات تھی جس کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا. کہتی ہیں، مسجدیں خدا کے فضل سے بھر جاتی ہیں. مسجدیں وہی ہیں جو خدا کے ذکر کی خاطر بھریں. اور اس خطبہ سننے کے لیے جو آتے ہیں تو خدا کے ذکر ہی کی خاطر آتے ہیں. لیکن اگر صرف ذکر ہو اور اس ذکر میں شامل نہ ہوں اور آپ نہ آئیں تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں، یہ شرک ہو جائے گا. یہ خدا سے بے وفائی ہوگی. اور مجھے ہرگز اس قسم کی کوئی محبت درکار نہیں. ایسی محبت کرنے والے بھی، ایسی محبتیں بھی میری طرف سے جہنم کا ایندھن بنے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. دکھ ہوگا لیکن اس کی قدر نہیں ہے. تو خدا کے بھر بھرنے ہیں تو خدا کی خاطر بھر بھریں. ابھی رمضان شریف آنے والا ہے اور یہ عہد کریں سب سننے والے کہ مسجدوں سے محبت قائم کریں گے، مسجدوں سے تعلق قائم کریں گے. مجھے خوشی ہوگی کہ میں ایک ذریعہ بن گیا اس تعلق قائم کرنے کا. میں ایک وسیلہ بن گیا. لیکن وسیلوں پہ لوگ ٹھہر تو نہیں جایا کرتے، ذریعوں کو منزل تو نہیں سمجھ لیا کرتے. جہاں کسی نے ذریعے کو منزل سمجھا وہیں ڈوب گیا. بس اپنے آپ کو غرقابی سے بچائیں. آپ کو زندہ کرنے کی خاطر یہ انتظام چلایا گیا ہے، آپ کو غرق کرنے کی خاطر نہیں چلایا جاتا. بس خصوصیت سے رمضان میں دعائیں کرتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے داخل ہوں اور اللہ سے یہ عرض کریں کہ تجھ سے جو تعلق بھی جس رنگ میں بھی قائم ہو جائے،
وہ پھر ہمیشگی کا تعلق، تو ایک دائمی تعلق، ایک عروہ وثقی پر ہمارا ہاتھ پڑ جائے، کسی کی مجال نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ کو اس عروہ وثقی سے توڑ کے الگ کر سکے۔ اے خدا اپنا بنایا ہے تو ہمیشہ کے لیے بنا کر چھوڑ نہ دینا۔ خدا کرے کہ ہم سے اللہ کا ایسا ہی سلوک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر ما كان